جو اپنا بیٹھکوں میں نے تشریف فرما ہے لنگر حسینی کر لیا ہے تو پھر مجلس اعضاء میں آ جائیں مہربانی، کیونکہ یہ سب سے پہلے تو یہ کلا نوٹ کر لیں، مجلس اعضاء امام بارگاہ قصر عباس چک نمبر 455 18 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک صبح ٹھیک 10 بجے شروع ہوگی، جس میں ذاکر علی عباس چونیہ 4 سے 5 پڑھیں گے، ذاکر سید گلشن شہزاد شاہ صاحب 3 سے 4، ذاکر سید ڈاکٹر شبیر حیدر نقوی افلیہ 2 سے 3، علامہ وسیم عباس جعفری صاحب کروڑ پکا، ڈاکٹر تحصیل حیدر صاحب، دیگر علماء کرام و ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ تو کیونکہ ہمارا تو یہ پروگرام تھا کہ مجلس اعضاء جو ہے وہ اینڈ پہ سید غیور عباس نقوی بیر پڑھے، تو انہوں نے کہا میں نے جانا ہے، تو ہم ان کی مجبوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درود پڑھو محمد و آل محمد اجازت ہے۔ پیر و مرشد بابا شوکت شاہ صاحب کاظمی کی آمد پہ بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ قبلہ ذاکر صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ بابا جی تشریف لے آئے، بابا سید غیور عباس نقوی آف بیل، میں ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور معاذ حسن سے آپ کو مستفید فرمائیں، اور جو مومن ادھر ادھر تشریف فرمائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ پنکھا سائڈ پہ، یہ پنکھا ادھر سائڈ دے، نہیں نہیں وہ سائڈ مجمع والے پاس، مجمع والے پاس۔ جزاک اللہ جی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیرن المسدد، نذیرن المؤید، مصطفی الامجد، محمود الاحمد بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ اذہان عالیہ میں مظلوم حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے، تمام عزادار باواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدیاں بیت گئیں، کل بھی کربلا والے زندہ باد تھے، آج بھی کربلا والے زندہ باد ہیں، ہماری سانسیں بھی مقروض ہیں مظلوم حسین علیہ السلام کی۔ میرے سامنے برادر محترم قبلہ کعبہ کاظمی شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، خالق کائنات ان کو لمبی زندگی، صحت و سلامتی عطا فرمائے، خالق جملہ عزاداروں کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بڑی پرخلوص صف ادا ہے، ایسے کچھ 4-5 سالوں سے شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی میرے حصے میں آتی ہے، لیکن میں نے یہاں سے پڑھ کے آگے لاہور جانا ہے۔ مولا میرے بھائیوں کی زندگی دراز فرمائے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں مظلوم حسین کی، وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے خالق کائنات بصدق مظلوم حسین علیہ السلام، بصدق باب الحوائج حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، بصدق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، بصدق شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام،
بصدق شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام، بصدق حضرت علی ابن حر علیہ السلام، بصدق جملہ شہدائے کربلا، خالق کائنات بانیان مجالس کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کا، خالق کائنات بانی مجلس کے رزق مال عزت اولاد مال و متاع میں جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ عزاداری خالق کائنات ان کی نسلوں میں منتقل فرمائے۔ خالص اس پورے خانوادے کو آباد و شاد رکھے۔ امام حسین کی عزت کے صدقے خالق کائنات عزتوں سے نوازے۔ جتنے بے اولاد ہیں اس شہزادے کے جھولے کا واسطہ جو شام غریباں جھولا جل گیا، خالق کائنات بصدق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بصدق سید و ساجدین خالق کائنات صحت یابی عطا فرمائے۔ جتنے تنگ دست ہیں خالق کائنات وسیع رزق عطا فرمائے، اور جتنے مقروض ہیں خالق ان کے غیب سے قرض ادا فرمائے۔ تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کاظمین سامرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہوں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوموں کا تذکرہ ہوتا ہے خالق کائنات ایک ایک عزادار کی محافظت فرمائے۔ دست دعا بلند کیجئے۔ یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاتر السماوات بحق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الحسان بحق مظلوم حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین، عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذہان عالیہ میں امام زمانہ کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھے اللہم، نہ ایسے نہ جتنا اذہان میں آل محمد کا معیار بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اپنے دعاوں کی قبولیت کے لیے صف ادا کی قبولیت کے لیے تمام عزادار بآواز بلند صلوات پڑھی اللہم۔ قبلہ شوکت حسین شاہ صاحب کاظمی، قبلہ قاسم علی شاہ صاحب میرے بھائی تشریف فرما ہے۔ آج شاہ جی ذرا جلدی میں نے ممبر جلدی لے لیا کیونکہ میں نے آگے نکلنا ہے۔ شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے بس ذرا بیدار ہو کے صاحب عزادار میری جانب متوجہ رہیے گا کیونکہ ماشاءاللہ بڑے جید عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پہلا جملہ آپ عزاداروں کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کیونکہ میرا دل ہے کہ آج 16 محرم ہے اور میں آپ کو عظمت امام حسین علیہ السلام پہ مجلس سناؤں کیونکہ بیدار چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں بورے والا کے غیور عزاداروں کہ جس بادشاہ کے جس شہنشاہ کے قدموں سے جنگل عرش معلیٰ بن جائے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بس سب عزادار توجہ میری جانب فرمائیے گا۔ جس بادشاہ کے قدموں سے جنگل عرش معلیٰ بن جائے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب عزاداروں کی توجہ میری جانب ہے اور ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے کہ جس بادشاہ کے قدموں سے جنگل عرش معلیٰ بن جائے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ لفظ کہہ رہا ہوں یہ وہ جملہ ہے جو 10-10 ہزار کے مجمع میں پڑھا جاتا ہے۔ لاہور میں نے محرم میں یہ جملہ پڑھا، وہ لفظ پہلی مرتبہ یہاں پہ پڑھ رہا ہوں کہ 9 لاکھ کے سامنے 9 لاکھ کے آگے 72 کے ڈٹ جانے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جن کی رگوں میں علی آباد ہے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 9 لاکھ کے آگے مولا آپ کے بچوں کی زندگی جیتے رہے آپ۔
72 کے ڈٹ جانے کو حسین کہتے ہیں. بھائی جان توجہ فرمائیے گا, مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے, آج مجلس پڑھ رہا ہوں عظمت امام حسین پہ. جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں. جو حسن کی طلب رکھتا ہو, حسن کا محتاج ہو, اسے حسین کہتے ہیں. آپ تاریخ پڑھیے, کتابیں دیکھیے. آدم بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. نوح بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. جافس بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. مہوک بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. امیسہ بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. محلس بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. یعقوب بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. ایوب بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. یوسف بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. موسیٰ بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. عیسیٰ بڑا حسین تھا پر محتاج حسن تھا. بورے والا کے غیور ازادارو, لفظ کہہ رہا ہوں کہ جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں, پر حسن جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی دعا فرمائیے گا. قاسم بھائی مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. آواز بڑھا تھوڑی سی, توجہ توجہ. لین نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. لین نے کہا بیعت کر. ایک جملہ امام حسین کے لب سے نکلا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی. سارے بولیے, سارے بولیے. تجھ جیسا, مجھ جیسا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جملہ پڑھنے لگا ہوں. لین نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. بیعت کر یا وطن چھوڑ. بیعت کر یا وطن چھوڑ. امام حسین نے ایک جواب دیا. جب لین نے کہا نا, امام حسین کے چہرے پہ اللہ کا جلال آیا. مسکرا کے علی کے غیور بیٹے نے ایک جملہ کہا. مسکرا کے امام حسین فرمایا, لین یاد رکھ, جسے میں حسین چھوڑوں گا وہ مدینہ منورہ کہلائے گا. جسے حسین بسا لے گا وہ عرش معلیٰ بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری جن کی رگوں میں علی آباد ہے, دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. شاباش بھائی. جسے میں حسین چھوڑوں گا وہ مدینہ منورہ کہلائے گا. جسے میں حسین بسا لوں گا وہ عرش معلیٰ بن جائے گا. بیعت نہیں ہوئی. امام حسین نے وطن چھوڑا. لین نے کہا فوجیں میرے پاس, لشکر میرے پاس, تازیانے میرے پاس, سپاہی میرے پاس, سب کچھ میرے پاس ہے. کیا ہے؟ سب کچھ میرے پاس ہے. لفظ پڑھوں گا جو پرچم عباس اٹھاتے ہو. شاہ جی کوئی ہاتھ بھی نیچے رہا نا, مجھے دکھ ڈیرہ غازی خان تک ہوگا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کر کے مجلس بھی پڑھی, عزاداروں کی توجہ نہیں تھی. لین نے کہا قلم بیچنے والے میرے پاس, ضمیر بیچنے والے میرے پاس, تیر میرے پاس, تازیانے میرے پاس, فوجیں میرے پاس, لشکر میرے پاس. ادھر لین گنواتا رہا, ادھر امام حسین کے لب سے نکلا, مجھے پتا ہے سب کچھ تیرے پاس ہے. شرم تو پھر بھی نہیں آتی, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو مجھ حسین سے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز فرما. سبحان اللہ بھائی جان, مولا آپ کو سلامت رکھے. قبول مجلس بھائی. قبلہ شوکت حسین شاہ صاحب, قبلہ قاسم شاہ صاحب, عزادار ذی حشم, بڑی پر نور مجلس. دلوں میں دعائیں رکھیے. امام حسین نے لین کو جواب دیا. وہ جواب میں سنانے لگا ہوں جو امام حسین علیہ السلام نے لین کو جواب دیا. وہ جواب میں آپ کو سنانے لگا ہوں. امام حسین نے فرمایا, تو شر پسند شورش شیطان کی طرح. لفظ سمجھ میں آئے؟ میں دوبارہ مصرع پڑھتا ہوں. توجہ, سب عزاداروں کی, بزرگوں کی ماشاءاللہ جمع غفیر ہے. پورے علاقے کے عزادار تشریف فرما ہیں. یہ پورے سال کی یاد رہنے والی مجلس ہوتی ہے. امام حسین نے فرمایا, تو شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز ہو. قبلہ دعا فرمائیے گا.
امام حسین نے لین کو جو جواب دیا وہ جواب میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام حسین فرماتے تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری جرت ہی کیا ہے، تو شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ الرحمن کی طرح، پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. شاہ جی مسدس کی بیعت پڑھ رہا ہوں. قاسم شاہ جی امام حسین فرماتے ہیں میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں. ہائے ہائے، میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار ہوں. سبحان اللہ. کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار ہوں. دیکھیے میں بالکل یہ 4 لائنیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، میرا دل ہے کہ پہلی مرتبہ یہاں پہ آپ کو سنا دوں. بیعت نہیں کی مجھ جیسا تجھ جیسے کی، ایک سجدہ شبیر کے بعد. میں پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں، پڑھی لکھی احباب میں بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، تذکرہ بعد میں ہوتا ہے بندے نے کیا پڑھا. ایک سجدہ شبیر کے بعد بیعت کا لفظ گالی بن گیا، ملوکیت کا لفظ گالی بن گیا. ایک سجدہ شبیر کے بعد دیکھیے ایک سجدے کی مقروض ہے یہ پوری توحید، پوری نبوت، پوری ولایت، بلکہ ایسے کہوں ایک سجدے کی بقا کی وجہ سے، ایک سجدے کی بقا کا نام ہے توحید و رسالت و ولایت. بلکہ یوں کہوں ایک سجدہ شبیر کی وجہ سے اصول دین بچ گئے، فروع دین بچ گئے. امام حسین نے نانا کی شریعت کو بچایا. میں 4 لائنیں بالکل نہیں لکھی پڑھ رہا ہوں، میرا ایمان ہے اگر میں سمجھا سکا تو یہاں سے نعرے کی آواز کم از کم نجف تک جائے گی. چاہ جی یہاں سے نعرے کی آواز نجف تک جائے گی، میرا ایمان ہے. 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ چلتی ہے دو جہاں پہ مشیت حسین کی. مشیت کہتے ہیں مرضی کو، میں سمجھا کے پڑھ رہا ہوں. چلتی ہے بزرگوں دو جہاں پہ مشیت حسین کی، انبیاء ملک سبے ہیں ریت حسین کی. بچ جاتا تا حشر تبرہ سے بے حیا، کر لیتا گر یزید بھی بیعت حسین کی. سبحان اللہ. بھائی مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند آواز ہے، بلند آواز ہے، سب بولیے یا علی المدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری. سبحان اللہ. ماحول بن گیا. بسم اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. جن کی رگوں میں علی آباد ہے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. ایک سجدہ شبیر کی وجہ سے دین بچ گیا، شریعت بچ گئی، اصول دین بچ گئے، فروع دین بچ گئے. میں نے لفظ کہا ہے کہ بچ جاتا تا حشر تبرہ سے بے حیا، کر لیتا گر یزید بھی بیعت حسین کی. شاہ جی لائنیں پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے. میں نے لفظ کہا جو چین ہے خدا کا. میں نئی نئی سطریں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ مجلس جو ہے نا دلوں پہ نقش ہو جائے. جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے. علی کی روح نبی کا نور عین رہتا ہے. شاہ جی جب ہم یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں ہمارے دل میں صرف حسین رہتا ہے. جب ہم لبیک شابہ سزادار جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں مولا ہم حاضر، امام حسین ہم حاضر. جو کربلا نہیں گئے تب تک موت نہ آئے، جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو. میں پچھلے مہینے کربلا و شام سے لوٹا ہوں، 6 مرتبہ کا ظاہر ہوں امام حسین کا. شاہ جی میں لفظ کہہ رہا ہوں ہر دل میں کوئی نہ کوئی بستا ہے، ہر کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے. لفظ نہیں ہے اسے دل پہ نقش کر لینا. جو لفظ غیور عباس نقوی آپ کو سنا رہا ہے، جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے. علی کی روح نبی کا نور عین رہتا ہے.
اگر آنا میرے دل میں تو آنا باوضو، یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا ہے۔ مجھے لائنیں یاد آ گئی، دل ہے کہ وہ لائنیں آپ کو سناؤں جنہوں نے زندگی ساری شعر و ادب کو سنا، جنہوں نے وہ محسن نقوی شہید کی چند شاعری پڑھی ہے۔ میں ایک نیا لکھے سلام کی چند لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سب عزاداروں کی توجہ میری جناب، آخری عزادار تک۔ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا۔ توجہ توجہ توجہ، سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ہر تیر حرملا تیرا، اگلی لائن نہیں ہے، یقین جانیے بے ساختہ پورا سال نہیں، جنت کے دروازے تک مصر آپ کو یاد رہے گا۔ یہ سید کا وعدہ ہے، معجزاتی لائن آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ دیکھیے جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے، جب بھی بندہ مرتا ہے تنہا قبر میں جاتا ہے۔ مجھے ایک بندہ دکھا دو جس کے ساتھ کوئی قبر میں گیا ہو۔ وہ لائن پڑھ رہا ہوں جو 10-10 ہزار کے مجمع میں پڑھتا ہوں۔ ایک بندہ مجھے دکھا دو جس کے ساتھ کوئی قبر میں گیا ہو۔ جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے۔ شاہ جی معجزاتی لائن پڑھ رہا ہوں سید، دعا فرمائیے گا کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدری جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار۔ توجہ میری جانب رکھنا، شب عاشور تھی، 10 محرم کے رات، امام حسین، دیکھنا میری جانب حسین کا واسطہ، سب عزادار۔ امام حسین نے چراغ جلایا، صحابہ صاحب کو دیکھا، پھر چراغ بجھایا، سب سے کہا چلے جاؤ، جنت کا ذمہ دار ہوں، بخشش کا ذمہ دار ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، وعدہ کرتا ہوں شفاعت بھی کروں گا، جنت کا بھی ذمہ دار ہوں، چلے جاؤ۔ بھائی جان چراغ بجھایا، پھر چراغ جلایا، کیا دیکھا؟ سب موجود ہیں۔ دوسری دفعہ چراغ جلایا، پھر چراغ بجھایا، توجہ توجہ توجہ، حسین کا واسطہ، سب موجود۔ تیسری دفعہ امام حسین نے کہا سب کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں، جنت کا ذمہ دار ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، چلے جاؤ، راضی ہوں، چلے جاؤ۔ امام حسین نے چراغ بجھایا، چوتھی دفعہ چراغ جلایا، سب موجود تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں بورے والا کے غیور عزاداروں، جن کی زبانیں خاک شفا سے بنی ہوئی ہیں، دل خم غدیر کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ جو پرچم عباس اٹھاتے ہو آپ کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، یہ میرا ایمان ہے کہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ شعر پڑھ رہا ہوں کہ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا اے حسین، کیا فائدہ چراغ بجھانے کا اے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر حیدر، بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی المدد۔ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا اے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار۔ دیکھیے جب بھی شاہ جی کسی بڑے زمیندار کے پاس بندہ جائے، زمیندار مسند پہ ہوتا ہے، کیونکہ میں انتہائی پڑھی لکھی گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے پڑے ہوئے احباب بیٹھے ہوئے ہو، زمیندار ہوتا ہے مسند پہ، رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے۔ جب بھی کسی بڑے زمیندار کے ڈیرے پہ جاؤ، زمیندار مسند پہ، رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، پنڈال اٹھ کے داد دے، حق ادا نہیں ہوتا۔ شام تک مجلس جائے گی، پورے دن کا سب سے بڑا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا، توجہ، کیا فائدہ چراغ بجھانے کا اے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔ ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری
حیدری حیدری حیدری حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی راضی ہوں بھائی. ایک ایک عزادار کے حق میں دعا. مخدومہ بی بی آپ کو عزتوں سے نوازے. کیا قبول مجلس ہے. یقین جانیے کس روحانیت سے آپ نے ذکر سنا. اجڑ گئی علی کی بیٹیاں جنگلوں میں. شاباش میرا بزرگ. جیسے آپ نے فضائل سنا آپ کی مرضی. بدو جملے غربت کے سن لو. کوشش کرنا کہ ہر آنکھ کا وضو ہو جائے. بس مقصد مجلس کا بھی یہی ہوتا ہے اور ذاکر کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بی بی کا رومال خالی نہ جائے. مجھے غازی کے علم کی قسم کربلا سے شام تک ترستی گئی علی کی بیٹی کہ کوئی اتنا کہہ دے زینب تیرے علی اکبر کا بڑا ارمان ہے. مولا آپ کے عشق قبول فرمائے. مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا. اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے پہ چپ چاپ گزر جانا. مولا آپ کے عشق قبول فرمائے. دیکھیے ایک تو میں مصائب کے 2 جملے پڑھ رہا ہوں شہزادہ علی اکبر کے. علی کی بیٹی کی دعا ہے. بی بی فرماتی ہیں جس کی دعا زندگی ساری قبول نہ ہوتی ہو وہ میرے اکبر کا مصائب سنے اور رو کے دعا کرے. بی بی فرماتی ہے ابھی آنکھیں تر ہوں گی دعا پہلے قبول ہو جائے گی. علی کی بیٹی کی حسرت کی بلا 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ اپنی آنکھوں سے شام زیارات کر کے آیا ہوں. مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. شام کا زندان قید گزار کے بھائی کا چہلم کر کے نانا محمد کی قبر پہ آئی بی بی عالیہ. کافی دیر چپ کر کے بیٹھی رہی. اس وقت بی بی ام کلثوم کی آواز آئی زینب بہن نانا کا سلام نہیں کرنا. رو کے بی بی فرماتی ہیں نانا بیٹی اجڑ کے واپس آ گئی ہے. نانا بیٹی کا سلام قبول کر. قبر شک ہوئی. رسول قبر سے باہر آئے. بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. رو کے بی بی کی آواز نانا اپنا ہاتھ اٹھا لے. نانا مسلمانوں نے تیرے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا. نانا ہمیں 36 شہروں میں مارا گیا. ہر آنکھ رو رہی ہے. میں مصائب کا جملہ پڑھ رہا ہوں. رو کے رسول کی آواز ہے عزتوں والی بیٹی کہاں کہاں دکھ ہوئے. آواز نانا 28 رجب کو مدینہ چھوڑا بڑا دکھ ہوا. نانا 2 محرم کربلا آئے. نانا 7 کو پانی بند ہو گیا. نانا 10 محرم کا دن طلوع ہوا. نانا میرے اکبر کے جگر میں پرچھی کا پھل اتر گیا. نانا میری آنکھوں کے سامنے میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے جو رونے آئے ہو. نانا میرے اون و محمد مارے گئے. نانا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے. نانا میرے اصغر کی گردن میں تیر مارا گیا. نانا 70 قدم پہ قرآن اٹھا کے میں رو رو کے کہہ رہی تھی نا مار میرا پیاسا بھائی ہے. نانا 13 ضربوں سے تیرے بیٹے حسین کو ذبح کیا گیا. نانا تیری نبوت کی قسم بابا کی ولایت کی قسم ماں کی صداقت کی قسم ہر دکھ زینب بھول جائے گی. ایک دکھ قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گی. آوازی زینب کون سا دکھ ہے جو رونے آئے ہو. رو کے بھی زینب کی آوازی نانا کربلا سے شام تک ہر موڑ پر دن میں 9 مرتبہ علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا. مسکرا کے کہتا تھا میں نے تیرا اکبر مارا میں نے تیرا جوان مارا. نانا اکبر کا قاتل مسکراتا تھا. میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. جزاک اللہ بھائی.
جزاک اللہ، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ دیکھیے علی اکبر کے غربت پڑھ رہا ہوں، بڑا پیارا تھا حسین کو اکبر، حسین کی آنکھوں کا نور علی اکبر، حسین کی آنکھوں کا نور۔ نماز شب کے بعد حسین اکبر کے رخسار چومتا، اکبر کا چہرہ چومتا، 18 سال کا کڑی الجوان علی اکبر، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، برے صغیر سے قافلہ گیا کربلا، ہندوستان سے امام حسین کی قبر کا مجاور تھا شیخ مہدی، شیخ مہدی کو کہا شیخ آج حسین کی قبر پہ علی اکبر کی شہادت سنا۔ شیخ نے مجلس پڑھی، اکبر ایسے گھوڑے سے اترا، شیخ نے مکمل مجلس پڑھی، عزاداروں نے گریہ کیا، مجلس ختم ہو گئی۔ شیخ مہدی کہتے ہیں میں رات کو سو گیا، میں نے خواب دیکھا زمانے کا رسول ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، رسول اکیلا نہیں ہے، رسول کے ساتھ ایک بی بی ہے جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ ہیں۔ ہائے کرو سارے دادا۔ شیخ مہدی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے، اس وقت رسول کی آوازی شیخ مہدی پڑھنی تھی علی اکبر کی شہادت۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میں نے غلط پڑھی ہے۔ آوازی تو نے غلط نہیں پڑھی، جب سے تو نے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے نا، کبھی کربلا میں حسین بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی شام میں میری بیٹی زینب بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ رونے والوں بڑی قبول مجلس حسین کے اکبر کو رو رہے ہو، بالکل قیامت کے مسائب کے قریب آ گیا ہوں۔ مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، ہر ماتمی رو رہا ہے۔ اور سید بسم اللہ، سید آئیے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ دکھ پڑھ رہا ہوں حسین کے یوسف بیٹے کے، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ سمیر حسین کے یوسف بیٹے کے صدقے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، حاجات قبول فرمائے۔ توجہ عزادارو، پہلا شہید ہے علی اکبر۔ اب دیکھنا میری جانب، پہلا شہید ہے، سید اجازت دیجیے گا، پہلا شہید ہے علی اکبر۔ امام حسین نے بٹھایا، ابا کسی نبی کی، قبا کسی نبی کی، کمر بند کسی نبی کا۔ بی بی عالیہ نے امامہ اٹھایا، یا رو کے حسین کی آوازی زینب بہن میں ضعیف باپ ہوں، امامہ مجھے دے۔ رونے والوں ادھر بی بی نے امامہ اٹھایا، امام حسین کے ہاتھوں پہ دیا۔ امام حسین کی آوازی اکبر سر جھکا، اکبر نے سر جھکایا، یا بی بی دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی، ساری مستورات ماتم کر رہی تھی، واہ محمدہ۔ حسین کی آوازی اکبر سر جھکا، اکبر نے سر جھکایا، یا امام حسین کے لفظ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین نے تات الحنک باندھا، بیویوں نے بیل کیے، بی بی زینب کی آواز آئی، 18 سال برکے میں پالا ہے، آئیو میرا دولہا بیٹا، آئیو میرا جوان بیٹا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ بالکل مصائب کے قریب آ گیا سید، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، اکبر جانے لگا، شاباز رونے والا، دامن میں ہاتھ ہے، جو اکبر کو نہ روئے وہ اپنا سر جھکا لے، معافی۔ دامن میں ہاتھ آیا، اکبر نے موڑ کے دیکھا، 4 سال کی بہن ہے سکینہ، رو کے کہی اکبر ذرا نیچے اتر، اکبر میں نے منت ادا کرنی ہے، او غیور عزادارو۔ اکبر نیچے اترا، یا سکینہ نے ابا کے بٹن کھولے، اکبر کے سینے پہ بوسہ دے کے رو کے سکینہ کی آواز آئی، سورا کے حصے کا بوسہ۔ او مجھے سورا نے کہا تھا، او جب اکبر کی شادی ہو او میرے حصے کا بوسہ دینا۔ اکبر آج تیری شادی موت سے ہو رہی ہے۔ مرحبا مرحبا، قبول مجلس، مولا آپ کے عشق قبول فرما۔ آخری 2 جملے سن۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، اکبر جان آنکھوں کا نور، حسین کی آنکھوں کا نور، قیامت کا مسائل پڑھ رہا ہوں، حسین کی اکبر آنسو نہ آئے تو ہائے کرنا،
اکبر جانے لگا، حسین نے بلایا اکبر رک جا، اکبر رک جا، اکبر رک گیا، جیو میرا غریب بابا، اکبر میرے سینے سے لگ، تو اتنا روئے گا جتنا بی بی کو منظور ہوگا۔ 7 دفعہ اکبر چلا، 7 دفعہ حسین نے بلایا، اور رونے والے عزاداروں جب آخری دفعہ بلایا نا، اکبر کی آوازی بابا اگر دل نہیں چاہ رہا تو مجھے نہ بھیج۔ اس وقت حسین کی آواز آئی، اکبر کاش تو حسین ہوتا، کاش میں اکبر ہوتا، اور پھر پتا چلتا، اور جوان بیٹے موت کی جانب، اور اکبر مرحبا مرحبا، مولا آپ کا ماتم قبول فرما۔ بس آخری فکرے پڑھ رہا ہوں، قبول مجلس سارا دادار رو رہا ہے، بڑی روحانیت، یقین جانی وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں، جب بھی جہاں بھی یاد آیا تو روئے گا، میرا ایمان ہے، بے ساختہ آنسو بہیں گے۔ بورے والا کے غیور عزادارو، اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، 36 ودے ہیں علی اکبر کے، دیکھنا میری جانب، 36 دفعہ اکبر چلا، 36 دفعہ حسین نے بلایا۔ جب آخری دفعہ اکبر آیا نا، حسین نے سینے سے لگایا، جو حسین کے اکبر کو نہ روئے وہ اپنے مقدر کا گلا کر رخسار چومے۔ اکبر جا حوالے اللہ کے، رونے والوں اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، اکبر کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا، یا پیچھے حسین تیز دوڑنے لگا، ماتم کرو، اکبر کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا، یا پیچھے حسین تیز دوڑنے لگا، یا اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے، ماتم کر کے کہہ رہی تھی، او جوان ذرا پیچھے دیکھ۔ اب اکبر نے پیچھے دیکھا، وہ ضعیف حسین وہ منہ کے باہر اور ریت پہ گرا ہوا ہے، آواز ہے اکبر، اور میری آنکھوں کا نور، اکبر۔